گرامی آج آپ کے سامنے قاری محمد احسان الحق درس فیضان آب کوثر کے حوالے سے حاضر خدمت۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے یوٹیوب چینل قاری احسان الحق اسدی امینی کے نام سے بنایا گیا ہے، جس میں آپ کے لیے دینی سوالات کے جوابات اور درس قرآن مجید، درس آب کوثر، درس حدیث شریف اور رمضان مبارک کے حوالے سے درس فیضان رمضان کے نام سے بنایا گیا ہے گروپ۔ وہاں پر آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ دینی سوالات کے جوابات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج آب کوثر کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں جناب پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی قادری۔ آپ نے کتاب آب کوثر لکھ کر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور آپ کی کتاب آب کوثر کے کیا کہنے کہ آب کوثر کتاب بہت مقبول ہوئی، یہاں تک مقبول ہوئی کہ ولیوں کی بارگاہ میں کتاب پہنچی، پیروں کی بارگاہ میں کتاب پہنچی، کتب اوتاد کی بارگاہ میں یہ کتاب پہنچی، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کتاب پہنچی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو پسند فرمایا، اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی غلاموں کو شرف عطا فرمایا، دیدار عطا فرمایا، اور وہاں پر آپ نے اظہار فرمایا کہ یہ کتاب آب کوثر مفتی محمد امین نے لکھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ عزیزان گرامی، میرے پیر و مرشد جناب حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف سے ہم نے پیار کیا، درود شریف سے ہم نے پیار کیا، درود والے نبی نے ہم سے پیار کیا۔ درود پاک کی عادت اپنائیے۔ یہ کتاب آب کوثر پیار اور محبت اور خلات سے لکھی گئی کتاب آب کوثر ہے، جس کے کیا کہنے۔ تو درود پاک کے متعلق کچھ بشارات ہیں کہ کچھ دوستوں کو خواب میں اولیاء اکرام کی زیارت ہوتی ہے، اور اولیاء اکرام کے جو تأثرات ہیں وہ قلم بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ محض اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے، درود پاک کے آپ عادی بن جائیں، عاشقی درود بن جائیں۔ جب آپ درود پاک سے محبت کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جائے گی۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 رجب المرجب 1412 ہجری کا واقعہ ہے، بمطابق 12 جنوری 1992 بروز پیر۔ حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مولانا سید سرور شاہ صاحب جو کہ امام مسجد ہیں جامع مسجد مدنی سمن آباد فیصل آباد سے، وہ حاضر ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی تو سید صاحب موصوف نے اپنا خواب بیان کیا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے۔ پھر دیکھا کہ اچانک وہ دربار حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی جناب شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے۔ وہاں کچھ لوگ جمع ہیں جن میں مولانا سید ولی اللہ شاہ نوشہرہ والے بھی شامل ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب آب کوثر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا جتنی کتابیں درود پاک کے متعلق لکھی گئی ہیں وہ لاؤ۔ چنانچہ وہ کتابیں پیش کی گئیں، جن میں سے اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی تھیں۔ مولانا سید ولی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آب کوثر کتاب پیش کی تو جناب حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں دیکھیں اور فرمایا کہ یہ کتابیں بہت اچھی ہیں، یہ سب کی سب یعنی کتابیں بہت اچھی ہیں، لیکن مفتی محمد امین صاحب کی کتاب آب کوثر بہت ہی اچھی اور مقبول ہے، بہت ہی اچھی اور مقبول ہے۔ اور اس پر آپ فرماتے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب ایک سید زادے بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، خواب میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا دیدار ہوتا ہے، اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں
جنہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب آب کوثر کے کیا کہنے، چنانچہ حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آب کوثر کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، درود پاک کے متعلق آپ درود پاک کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے اپنی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک آب حیات ہے۔ درود پاک ایک آب حیات ہے، وہ آب حیات ہے کہ ہزاروں آب حیات بھی اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کی دنیا میں آب حیات مل جائے، کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے اور پھر اسے 5000 سال 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک بھی زندگی مل جائے، تو دنیاوی زندگی کیسی زندگی ہے؟ یہ گدلی ہے، پریشانیوں سے بری ہوئی ہے، مصیبتیں، دھوکہ، فریب، آخر ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے ایک مرتبہ حاصل کر لیا یعنی پی لیا، اسے جنت میں وہ زندگی عطا کر دی جائے گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ پھر جنت کی زندگی کے کیا کہنے، وہاں پر کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو مصیبتیں پریشانیاں ہیں، لیکن وہ زندگی کیسی زندگی ہے کہ جس میں کسی قسم کا دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ پھر یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ یہ کیا ہے؟ درود پاک کی برکت سے ہے۔ عزیزان گرامی، پھر حضور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی 1000 سال بھی زندگی آ جائے، ارب خرب کے حساب سے بھی آ جائے، تو وہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی زندگی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ چین چاہتے ہیں، سکھ چاہتے ہیں، تو آپ بھی درود پاک کے عادی بن جائیں۔ عزیزان گرامی، بڑی محبت پیار سے درود پاک پڑھیے۔ جو کوئی آدمی محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے۔ تو جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو رب تعالیٰ رضا ہے۔ جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ناراض ہو جائے، رب تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح درود پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔